بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے خود اس نام کی قسم کھا کے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا یہ نام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے اور پریشانی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کا ایسا نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان کامل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پہ اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدر دل کے ساتھ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس نام کا وظیفہ کریں، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ۔ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھیے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین و کرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس پر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تو اگلے دن اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کے تمام دولت کے مسائل حل ہو گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹل گئیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گربان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ جی، وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں اور فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام پڑھ کے سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزات وظیفہ ہے جسے سچے دل کے ساتھ کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا باسطو 111 بار آپ کو پڑھ لینا ہے، اور توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے یا باسطو 111 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے جس کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارک ہے۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ اخلاص کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے۔ اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، تو دینے والی ذات میں منگتا ہوں، تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، میں تو تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو بھی میری اوپر بندشیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔